बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और हुकूमत की जानिब से मुमकिना 27वीं तरमीम लाने का इंदिया देने के बाद PTI ने भी मुल्क की एहतजाज का इंदिया दे दिया है। PTI की क़यादत की जानिब से बार बार इस बात का इजहार सामने आ चुका है कि बानी PTI की रिहाई समेत तमाम फैसलों पर फैसला बिलाखिर सड़कों पर ही होना है। इस हवाले से PTI की सियासी कमेटी बहुत जल्द एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान भी करने वाली है। PTI की फाइनल कॉल के हवाले से आज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जब हम निकलेंगे तो अपने घर वालों को यह पैगाम देकर निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो फिर हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएं। अली अमीन गंडापुर कारकुनान का लहू गरमाने के लिए इस फाइनल कॉल को इनकलाब से तशबीह दे रहे हैं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की रिहाई और PTI के फाइनल एहतजाज के कॉल को सियासी तज्जियाकार किसी डील या ढील से मशरूत कर रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि बुशरा बीबी की 9 माह बाद रिहाई और बानी PTI की जेल में सहूलियात की बहाली किसी डील के बगैर मुमकिन नहीं है, जबकि हुकूमत और PTI दोनों किसी डील या ढील के तासुर को जायल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई, क्योंकि डील करने का इख्तियार हुकूमत के पास है और हमसे ना तो PTI की कोई बात हुई है और ना ही हमने कोई डील दी है। PTI क़यादत की बात करें, बानी PTI की बहन अलीमा खान की जानिब से भी किसी डील के इम्कान को यकसर मुस्तरद किया गया है। अमरीकी सदारती इलेक्शंस के पाकिस्तानी सियासत पर असर अंदाज होने जैसे खबरों पर तबसरा करते उन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप कोई हमारे अब्बा नहीं जो सदर बनकर बानी PTI की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे। पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं, सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर आबिद अब्बासी और सीनियर तज्जियाकार लियाकत शाहवानी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल है आज मेरे साथ मौजूद। हारिस नवाज साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि हम हुकूमत के खिलाफ जो हमारी तहरीक है उसे हम फैसला कुन मरहले में दाखिल करेंगे। सलमान अकरम राजा की तरफ से भी कल ये कह दिया गया कि आज गालिबन स्ट्रेटजी का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर हम वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की बात करें, उनकी तरफ से बड़े बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम अपने घरों से निकलेंगे तो ये बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस नहीं आते तो फिर हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएं और खून का रंग भी सुर्ख होता है और इनकलाब का रंग भी लाल होगा। तो इस तरह की ये बड़ी टेंशन वाली बातें की जा रही हैं। आपको लगता है कि वाकई खतरनाक इनकलाब लाने जा रहे हैं PTI वाले, या फिर सिर्फ महज बातें होंगी? देखें, एक तो बात यह है कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जी कि इस वक्त मुल्क में सबसे अहम चीज जो मुल्क के इंटरेस्ट में है वो है मफाद में कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक तरक्की करें, ताकि लोग जो पिछले 2-3 साल से महंगाई में पिस रहे हैं, बेरोजगारी है, जॉब नहीं है, इन्फ्लेशन के तो ठीक है कम हो गई है, लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि आपकी बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, पेट्रोल गैस महंगी है, आपकी इंडस्ट्री काफी हद तक बंद हुई है। सो यू नीड टू हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, आपने जो तरीका भी करना है, प्लीज दे शुड यूज ऑल पॉलिटिकल मीन्स। और पॉलिटिकल मीन्स क्या है जमहूरियत में कि आप पीसफुल मार्च करने आपका राइट है, बिल्कुल करें, बट नो इंतशार, नो हुल्लड़बाजी। और सेकंड ये कि जलसा करना है, पीसफुल करें। और सेकंड ये कि मैं PTI के बानी की हमेशा ही बात करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसको मुल्क में डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, आपको अगर कोर्ट्स में रेमेडी देते हैं, आप आगे बाई इलेक्शन करें, आप असेंबली में जाएं एज MNA, ऑपोजिशन लीडर का रोल अदा करें, आपके 47 फॉर्म की शिकायत है, आप कोर्ट पे उसको लड़ाई करें, अपने लोगों को वापस लेकर असेंबली में गेन मेजॉरिटी एंड गो फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेटिक वे। बात ये है कि आप खास तौर अमीन गंडापुर देखें, ही इज द चीफ मिनिस्टर। आप चीफ मिनिस्टर इज सपोज टू लुक आफ्टर द प्रोविंस। आपके पास और लीडरशिप है, आप उनको इन्वॉल्व करें, उनको आपने चीजों के लिए करने हैं। बट अगर चीफ मिनिस्टर हर रोज चल पड़ेगा जलसे लेके इस्लामाबाद के मार्च करके, तो हु विल लुक आफ्टर द उस प्रोविंस को? आप वो भी बहुत जरूरी देखें ना। आपके इस वक्त वहाँ क्या काम, कोई एक काम बताएं कि जो उन्होंने बड़ा को अहम काम किया पिछले ये 6 महीने के अंदर, इस साल के अंदर, जिसको हम KP के में बहुत काम हो रहा है। दहशतगर्दी दिन बढ़ रही है, आप आर्मी की जो अदम इस्तेहकाम उसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ANP सपोर्ट करती है ना, तो इससे ओवरऑल मुल्क में बड़ा फर्क पड़ेगा। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के मफाद के लिए गो फॉर पीसफुल जो भी आप करना चाहते हैं।
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں چاہیے اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے. عابد عباسی صاحب, بڑا اچھا یہ جیسر سامنے آئے حارث نواز کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, آپ نے احتجاج کرنا ہے تو بھی پرامن طریقے سے کریں, ہلڑ بازی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ملکی مفاد کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا. لیکن جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اب جو انقلاب کی باتیں کی جا رہی ہیں, حکومت کے لیے ہضم ہوں گی باتیں, کیونکہ حکومت کی طرف سے تو ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی انتشار پسند جماعت ہے, جب بھی سڑکوں پر نکلتے تو انتشار ہی پھیلاتی ہے. اب کتنا آسان لگ رہا ہے حکومت کے لیے یہ چیلنج, اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی طرف سے انقلاب کی باتیں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی, انقلاب پاکستان کے اندر ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. اب جن لوگوں نے انقلاب کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے, جو لوگ انقلاب کی فلسفی سے واقف ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ انارکی کو اور شور شرابے کو, ریاستی اداروں پہ حملہ کرنے کو انقلاب نہیں کرتے. انقلاب عوام الناس کی بہتری کے لیے, اور اب یہ بات بھی ہمارے ماڈرن پالیٹکس میں یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ اب انقلابات نہیں آتے, اب ایولیوشنری پروسیس سے ڈیموکریٹک ویلیوز کو آپ سٹرنتھن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ واحد طریقہ ہے. جس طرح حارث نواز صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن کا کانسٹیٹیوشن کے اندر, پولیٹیکل جو ڈسپنسیشن ہے اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہوتا ہے. اپوزیشن کو وہ کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا پڑتا ہے, اور احتجاج وہ کس بات پہ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کو شہباز شریف نے تو جیل میں نہیں رکھا ہوا. عمران خان کو یا بانی پی ٹی آئی جو ہے, ان کو جو ہے وہ آصف زرداری نے یا کسی آرمی نے یا کسی اور نے تو جیل میں نہیں رکھا ہوا. وہ تو ان کے اوپر کیسز ہیں, اور ان کیسز میں پاکستان کی جوڈیشری نے ان کو سزا دی ہے, اور جوڈیشری کے تحت وہ جیل میں ہے. اور جس طرح کی وہ جیل میں ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو سابق پرائم منسٹرز جیلوں میں جاتے رہے ہیں, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز جو ان پر ثابت ہوئے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھے. ابھی عمران خان کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ثابت نہیں ہوئے. یہ نہیں ہوا کہ وہ صرف محض سیاسی بنیاد پہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. ان کے اوپر کیسز ہیں, اور کچھ بڑے سیریس کیسز بھی ہیں. آپ دیکھیے, جب شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے سابق پرائم منسٹر, میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سابق پرائم منسٹر, اور راجہ پرویز شرف صاحب, آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, صدر پاکستان تھے, جب وہ جیلوں میں تھے تو ان کو دیسی مرغیاں دیسی گھی میں روسٹ کر کے دی جاتی تھی. 8 کمروں کے ان کو کمپاؤنڈ دیے جاتے تھے, ایکسرسائزز کے لیے ان کو جگہیں دی جاتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست نے اس لاڈلا ازم کو فروغ دیا, اور ایک ایسا لاڈ ان کو دیا. ان کے ساتھ انہوں نے وہ مثلا 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا, پاکستان کے GHQ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, جو پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنے والے شہید تھے, ان کے مجسموں پر, ان کے اوپر انہوں نے حملے کیے اور ان کی توہین کی, ان کو توڑ پھوڑ کر نیچے پھینکا. وہ جہاز جو میاں والی میں ہمارا پرائیڈ تھا کہ جس سے ہم نے اپنے دشمن کو چند سیکنڈز میں ان کے کئی جہاز گرائے تھے, اس کی توہین کی گئی. یہ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کرتی تو یہ ریاست کا یہی رسپانس ہوتا جو پی ڈی آئی کے لیے ہے. انفارچونیٹلی دی آنسر از بگ نو, کہ پاکستان کی ریاست نے ان کو اس قدر لاڈ پہ چڑھایا. ہماری عدلیہ کے اندر ان کے جو ہے وہ سہولت کار جج موجود تھے, انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا, ہماری ریاست کے دیگر اداروں میں موجود تھے. اور پھر ہماری حکومت جو ہے وہ باقی تو کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے یہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ ان غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کے اوپر, کہ وہ تیسرے دن ایک جتھا لے کر اسلام آباد کیپٹل, مطلب اس سے بڑی ریاست کے ساتھ کوئی غداری ہو سکتی ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایکسکلوزیولی انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ اسلام آباد میں ہو رہی ہے, وہ چند ہزار لوگ لے کر اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں. مطلب یہ دنیا کے کسی کیپٹل میں یہ مذاق ہوتا ہے؟ یہ ہماری ریاست نے ان کو, ہماری حکومت نے ان کو یہ ٹالرنس دی ہے, یہ ٹالریٹ کیا ہے, جس کے نتیجے میں ان کو یہ انکریجمنٹ ملی ہے کہ وہ ہر موقع پر پاکستان پہ چڑھتے ہیں. یہی لگتا ہے کہ وہ شاید احتجاج کے زور پر ہی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا چاہتے ہیں. لیاقت شاہوانی صاحب, ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, وہ بڑے اشتعال انگیز بیان دے رہے ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں, کوئی خونی انقلاب, اگر ہم واپس نہیں آتے تو جنازے پڑھے جائیں. اس طرح کی باتیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے حارث نواز صاحب بھی کہہ چکے ہیں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے, ایک وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس طرح کے بیان انہیں زیب نہیں دیتے؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کا جو احتجاج ہے, ان کا انداز گفتار ہے, وہ ایگریسو ہے. وہ ایز اے سی ایم صرف ایگریسو نہیں, پہلے بھی فیڈرل منسٹر رہے ہیں. ان کا ایک اپنا مزاج ہے, طرح کی جذباتی وہ باتیں کہہ دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا جب وہ جلسوں میں جاتے ہیں, ریلیز کو لیڈ کرتے ہیں, تو وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق اتنا سخت رویہ ان کا کبھی رہا نہیں رہا. اس چیز کو بھی ہمیں چاہیے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی بڑا کسی کو نقصان نہیں پہنچا, کوئی توڑ پھوڑ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا.
सियासत में जो है पॉलिटिकल बयानबाजी ये चलता रहता है, ये असम्बली में भी, असम्बली के बाहर भी, और इनकलाब की जो बातें हैं वो होती रहती हैं। किसी जमाने में बड़ा मशहूर हुआ करता था, स्लोगन्स थे कि एशिया सुर्ख है, सोशलिस्ट इनकलाब की जमाने में, ग्रीन आर्म्स की बातें होती हैं, जरी इनकलाब की बातें होती रहती हैं। देखिए, इनकलाब जो है वो पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल स्ट्रीम का एक हिस्सा है, पॉलिटिकल कहानियां का हिस्सा है, लेकिन इनकलाब के लिए जो शर्त अव्वल है वो ये है कि आपके पास इनकलाबी ग्राउंड मौजूद हो, इनकलाबी कैडर मौजूद हो, इनकलाबी प्रोग्राम भी मौजूद हो, और इनकलाब के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक साइंटिफिक एक माशी प्रोग्राम हो, और वो प्रोग्राम जो है आवाम में वो मकबूल हो, और आवाम जो है उस इनकलाब के लिए तैयार हो। तो जब इनकलाब के लिए आवाम तैयार होती है तो फिर किसी को नारेबाजी की, स्लोगन की, ब्लैकमेलिंग की या इस तरह की तकरीरों की जरूरत नहीं होती, वो फिर हो जाता है। अच्छा, आलिया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो इनकलाब की बातें हो रही है, कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इनकलाब की बातें होना, बुशरा बीबी का रिहा होना, ये इस तरह से नहीं है, ये बेवजह नहीं है। हो सकता है इनके पीछे डील या ढील की बातें जो हो रही है उनमें काफ़ी हद तक कुछ सदाकत भी है। आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में कुछ नरमी हमें देखने को मिलेगी? मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई पाकिस्तान की वज़ीर हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, और ये भी हमें अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई साबिक वज़ीर आज़म अगर जेल जाए तो सिर्फ उसके साथ सख्ती में जाए। ये भी अच्छा नहीं लगता किसी साबिक वज़ीर आज़म को फांसी पे लटका दिया जाए। ये भी हमारे मज़ीद सियासी तारीख का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि किसी साबिक वज़ीर आज़म को बज़ोरी शमशेर जो है जलावतन कर दिया जाए। वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं, फिर जलावतन किए गए, इस मुल्क में है। हू नोज़, इस बात की क्या गारंटी है कि आज बानी पीटीआई वो बिहाइंड द बार्स है, कल अगेन वो पाकिस्तान की जो है असम्बली के रुकन हो अगेन। ये देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री का हमारा हिस्सा रहा है और रहना चाहिए। आर्ट ऑफ डायलॉग, आर्ट ऑफ डिस्कशन, आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज, ये पॉलिटिक्स में इनकलाब से बड़ा एक आर्ट है। ये एक बहुत बड़ा कि आप मुज़ाकरात करके चीजों को आहिस्ता आहिस्ता साथ देकर आगे चलते हैं। और यही तो बात है ना कि मुज़ाकरात की तरफ जब ये लोग जाते हैं, पीटीआई की तरफ से बार बार बयान बदल दिया जाता है। कभी वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, फिर अगले दिन ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे धोखाधड़ी से काम लिया। हारिस नवाज साहब, रऊफ हसन साहब की तरफ से कहा गया है कि अब जो हालात है, मुल्की हालात है, उनको देखें तो हमें मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब डिपेंड करता है कि दूसरी तरफ कौन बात करता है, बात उसे करनी चाहिए जिसके पास पावर है। अब ये बयान सामने आना, अगर हम गुज़श्ता केसेस देखें तो पहले ये बात कर दी गई थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, फिर ही बयान बदल दिया गया। कुछ लगता है कि संजीदगी से लेकर चलेगी पीटीआई अब इस बयान को? लेकिन ये एक पॉजिटिव बयान है। इसमें आई पर्सनली थिंक कि हुकूमत वक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जी कि दे हैव टू इंश्योर के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल मीन यूज करने चाहिए। और अगर आपको इनसे कोई इतराज है तो आप ये कहीं कॉल दें, एक नेशनल डायलॉग कर लें। आप कॉल दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आएं, बैठ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं और हम डिस्कस करते हैं। वहां पर आके आप मुज़ाकरात करें एंड देन सी व्हाट हैपन। जब आप टेबल पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई हल निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे चैलेंज देना दैट्स नॉट गुड। अगर अमीन गंडापुर ये कहें जी कि हम पीसफुल मार्च करेंगे, मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, हम इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पर अलाउड है जाना वहां जाएंगे, जलसा करेंगे और पीसफुल डिस्पर्स हो जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट फिट। लेकिन अगर आप इस्तेमाल दिलाने के बाद लोगों को इकट्ठा करके लाए और आप खामोश पे रहें तो यू हैव डन योर जॉब, आपने लोगों को इस्तेमाल दिला दी है, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इस वक्त मुल्क में जो भी मुहब्बत वतन पार्टी है या मुहब्बत वतन हमारे शहरी हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वक्त आप खामोशी रखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दें और उसके बाद बैठ के मुज़ाकरात करके फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के मैं इस पर ब्लेम करता हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि पीटीआई को बुलाएं, उनको एक ओपन डायलॉग की कॉल दे दें। अगर वो नहीं आते देन द बॉल इज इन पीटीआई कोर्ट के, वो नहीं आए। हम आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, सीधे क्या कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पॉसिबल कर सकते हैं करें, जो नहीं हो सकते करें। अगर वो ये कहते हैं उनको रहा कर दें, वो कोर्ट ने छोड़ना है।
कोर्ट ने उनको रिलीफ देनी, ना एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है, ना गवर्नमेंट ने देनी है, इट्स द कोर्ट और आपके वकला। फाइट योर केसेस विद लॉजिकल थिंग्स। और उसका मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं पीटीआई के लिए बानी पीटी के अंदर ही रहें और ये अपनी दुकान चमका के बैठे रहें। तो मेरा अपना एनालिसिस है जिसमें सारे लॉयर्स हैं, पार्टी लीडरलेस है, कोई आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके अब एक पेज पर ये है नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की बनती है, लेकिन पीटीआई की तरफ से बार बार यही तो कहा जाता है कि हम हुकूमत को कुछ मानते ही नहीं है, हम समझते नहीं कि हुकूमत की कोई औकात है। इस तरह की बयानबाजी भी तो सामने आती है। आबिद अब्बासी साहब, रऊफ हसन की तरफ से जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, लेकिन तब हम मुज़ाकरात करेंगे जब हमसे वो लोग बात करेंगे जिनके पास ताकत होगी। हुकूमत की तरफ अगर हम बात करें, वो बारहा ये कह चुके हैं कि हम नहीं मानते कि हुकूमत के पास ताकत है। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं तो फिर हुकूमत वक्त को क्या जिम्मेदारी अदा करनी होगी? देखिए जी, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन, ऑल अबाउट डायलॉग्स। पॉलिटिक्स को जो है ना वो किसी वायलेंट मीन से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करते। डायलॉग्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और पॉलिटिक्स इसीलिए वजूद में आई। डेमोक्रेसी इटसेल्फ जो है वो ऑल अबाउट नेगोशिएशन, ऑल अबाउट डायलॉग। लेकिन मुझे ये बताइए कि तारीख के अंदर जब से पीटीआई का इमरजेंस हुआ, कोई एक मुझे वाकया बता दीजिए जहाँ पे पीटीआई ने आइदर वो अपोजिशन में थे, जब वो हुकूमत में थे, फिर जब वो अपोजिशन में चले गए, उन्होंने किसी के साथ कोई मजाक लीडर और अपोजिशन की सारी जमातें कश्मीर के इशू के ऊपर एक इन कैमरा इजलास था तो वो अपनी बात करके उठ के चले जाते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं की बात ही नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल। तो इतना जो है फाशिस्ट रवैया जो है वो डेमोक्रेसी में चल सकता है? अभी भी किसी को क्या गारंटी है कि वो नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर बैठने को तैयार होंगे? अगर वो बैठेंगे तो कोई मीनिंगफुल डायलॉग करेंगे और डायलॉग करेंगे तो उन पर खड़े रहेंगे। बात यह है कि पीटीआई ने अनफॉर्चुनेटली अपने आप को एक फाशिस्ट जमात साबित किया है। उनके यहाँ जोर से, ताकत से अपने एजेंडे को मनवाने की टेंडेंसी मौजूद है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि जिस तरह पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस, आप दुनिया में इंसानों के इख्तलाफात होते हैं, पॉलिटिकल में अपोजिशन और हुकूमत का वजूद ही इस बात की दलील है कि वो एक दूसरे के नजरियाती मुखालिफ होते हैं। तो अगर आप किसी के नुक्ता नजर, जब कोर्ट कोई फैसला करती है, दोनों पार्टियां अपने आप को सच लेके जाती हैं कोर्ट में, एक के हक में फैसला होता है, एक के अगेंस्ट होता है। उन फैसलों के लिए रेमेडीज होती हैं, उन फैसलों पर तनकीद भी हो सकती है। लेकिन ये रवैया आपने देखा है कि नौजवान लड़कों के जत्थे जाके एक फॉर्मर चीफ जस्टिस को जो इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए पाकिस्तान की तरफ से गए हैं, वहां पे उनको जाके पकड़ा जाए, उनकी गाड़ी पर हमला किया जाए, उनको गलीज गालियां दी जाए। उससे पहले हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ का लंदन में जब वो यहाँ से पीटीआई की हुकूमत के दौरान बीमार डिक्लेयर करके उनको मुल्क से, जेल से निकाल के बाहर भेजा गया था, तो उनके घर के बाहर सालों तक वो लोग ड्यूटी देते रहे गालियां देने की। तो ये कहाँ पे होता है? मुझे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी मैसिव कैंपेन है पाकिस्तान के रियासी इदारों के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में, फौज के बारे में, ये कहाँ होता है? मुझे हम बिल्कुल कंडेम नहीं करते इस बात की। वो तो इस बात के हक में जा रहे थे कि जो जस्टिस काजी फाइज़ा के साथ ये रवैया पेश आया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया गया है। जी, वो फाशिस्ट जमात अपने आप को साबित कर रहे हैं। जी, हमें ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक नाजरीन। लियाकत शवानी साहब, अमरीकी सदारती इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई को लिंक आउट किया जा रहा है ट्रंप की कामयाबी से। राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ट्रंप के कहने पर बानी पीटीआई रिहा होते हैं। तो बदकिस्मती तो ये भी है ना लियाकत साहब कि हमारे मुल्क में ये जेस्चर है, ये नोशन है कि बैरूनी सहूलतकारी से हमारी हुकूमत को गिरा भी दिया जाता है और कायम भी कर दिया जाता है। जी, इससे बड़ी बदकिस्मती किसी सॉवरेन स्टेट के लिए और क्या हो सकती है कि कोई भी मुल्क या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये यूएन चार्टर के खिलाफ है, ये हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, ये किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। अगर सो कॉल्ड साइफर जब उसको लहरा कर जलसों में ये इल्जाम लगाया जाता था कि अमेरिका ने इंटरफेयर करके पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को गिरा दी है, उसको कंडेम किया जाता था, तो फिर आज किसी भी उसी अमेरिका का पाकिस्तान के मामलात में जो मुदाखलत है या मुदाखलत जो बयानात हैं, इसको भी पीटीआई कंडेम करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो अंदरूनी मामलात हैं पाकिस्तान के,
وہ پاکستان کے اپنے گھر کے معاملات ہیں، اور یہ پہلے بھی رہے ہیں، یہ فرام بگننگ رہے ہیں، یہ دیگر ممالک میں بھی ایسے حالات آتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی ملک مداخلت کرے، اور یہ ہماری رہی ہے کہ پاسٹ میں امریکہ چونکہ وہ پاکستان کو انفلوئنس کرتا رہا ہے بہت سارے معاملات میں، آئی ایم ایف ان کے کنٹرول میں ہے، ورلڈ بینک ان کے کنٹرول میں ہے، ہمیں جو ہے لون پہ پیسے وہ دیتے ہیں، اور پھر اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان کو تاریخ ماضی میں ڈکٹیٹ کرتے رہے، اور یہ اب بائی پولر ورلڈ نہیں رہا، یونی پولر ورلڈ نہیں رہا، ملٹی پولر ورلڈ ہے۔ امریکہ کا جو ہے وہ پاسٹ کا جو حیثیت ہے وہ بھی نہیں رہا، تو ہمیں کم از کم ایسے معاملات میں ایز اے نیشن ایک پیج ایسے معاملات کو کنڈم کرنا چاہیے، بھلے کسی ٹرمپ کے آنے یا جانے سے بھلے ذاتی ہوتا ہو، بالکل ایسے بیانات کی مذمت کرنی چاہیے۔ حارث صاحب، لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر ہماری حکومت گرائی جا سکتی ہے تو پھر ہم ٹرمپ کا کیوں نہیں کہنا مان سکتے؟ اب یہ اتنا بڑا بیان دے دینا، دوسری طرف جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ کی کامیابی ہوتی ہے تو پھر بانی پیٹے رہا بھی ہو جائیں گے، لطیف کھوسہ صاحب کا یہ بیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام صورتحال کو زیادہ تقویت دے رہا ہے یا پھر وہ تردید کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو لطیف صاحب یہ اسٹیٹمنٹ شوز کہ پاکستان از اے ویری ویک کنٹری، پاکستان میں جو مرضی جیسے باہر سے ہو جائے، اٹ از رانگ۔ پاکستان از اے اسلامک نیوکلیئر سوورن کنٹری اینڈ وی ہیو ٹو بہیو لائک اے نیوکلیئر کنٹری۔ نمبر 1 بات ہے۔ پھر مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا 160 پارلیمنٹیرین نے بڑا اسٹرانگ ورڈڈ لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر پاکستان کو کہ آپ اپروچ کریں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دیٹ ہاؤ 60 فائل وہاں کے جو ہے کانگریس مین دے رائٹنگ ہے جس کو رہا کر دو۔ پاکستان کا عدلیہ آزاد ہے، پاکستان میں ایک حکومت ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی ہے۔ کیا انہوں نے 86 سال عارفہ صدیقی کو آپ دیکھا، عارفہ صدیقی کو دیکھیں کیسے جیل میں رکھا ہوا ہے، کسی پاکستانی کتنی بات کی کہ اٹس ڈائریکٹ انٹرفیئر ان پاکستان انٹرنل افیئرز، وی شوڈ ٹیک ویری ایکسیپشن ٹو دس۔ اس لیے ہمیں جب تک ہم خود اسٹرانگ ملک نہیں ہوں گے، ایک یہی وجہ ہے کہ ایک پاکستان اسلامک ملک ہے، نیوکلیر ملک ہے، فوج لڑاکا ہے، جیوسٹک لوکیشن اچھی ہے، ہمیں اکنامک ترقی گوادر پورٹ اور سی پیک نہیں بنانے دے کہ ہم اکنامک ترقی نہ کریں، تاکہ ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات پہ نہ کریں۔ آئی ایم ایف ورلڈ بینک چنگل میں رہے، ان کی مرضی کی شکایت جو ان کی کنڈیشن ہم مانتے رہے، اور پاکستان کیپ لوکنگ ٹورڈ دیز انسٹیٹیوشن۔ تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اکنامکلی اسٹرانگ ہو اور ٹیک اسٹرانگ ڈیسیژن ان جو نیشنل انٹرسٹ۔ حارث نواز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ وہ رہا ہونے جا رہے ہیں یا پھر ان کا ٹرائل کورٹ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے سے یہ باتیں ہونے شروع ہو گئی تھیں کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیسیژن ہونا ہے نا، یہ کورٹ نے کرنا ہے، نو بڈی ول ڈو۔ میرے نہیں خیال کہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، انہوں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل کوشچن دے رہا ہوں، انٹرفیئر ایٹ آل۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے وکلا آپ کا کیس کیسے لڑتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ۔ پلیز فائٹ یور کیس ان دیئر کورٹس، وہاں جا کے دلائل دیں، جو آپ کی ریزرویشن ہے وہ بتائیں، اور پھر ریمیڈی ملے بھی تو دین ڈونٹ کم آن اسٹریٹ، فائنڈ اے ڈیموکریٹک جو طریقہ ہوتا ہے۔ اور ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ ابھی تک اپوزیشن نے کیا رول ہوتا ہے سوائے شور گول گڑپا کے علاوہ اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں آپ یہ کریں، اور سیکنڈ لڑے کیس اپنے لوگوں کو، ایم ایل اے ایم پی اپنے آپ کو بھی آپ ریمیڈی لیں، اور اپنے جو آپ 47 کے ہیں ان کے لیے بھی کیس لڑیں، اور ان کو اگر آپ دوبارہ لاتے ہیں اسمبلی میں لے کر آئیں، اینڈ دین بہیو لائک اے ریئلی اپوزیشن لیڈر۔ اپوزیشن لیڈر کام ہوتا ہے حکومت کی کارکردگی پہ کرٹیک کرنا، ان کو سجیسٹ کرنا، عوام کو کنونس کرنا کہ یو آر بیٹر دین دا گورنمنٹ، اگر آپ کو اگلی دفعہ موقع ملتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، اور اس میں آپ نے جب ابھی اس وقت اسمبلی جو چیز 26 بل پاس کی ہے، دیٹ از اے لیجسلیٹو جو کمپنی، وہ نیشنل اسمبلی ہے، اس میں ان کا رائٹ ہے قانون سازی کرنا ہے۔ قانون سازی کرنے کے بعد جو ایک امپلیمنٹ ہو جاتا ہے پریزیڈنٹ سے، دین اٹ از اے لا، آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ آپ کے سامنے چیف جسٹس منصور نہیں بنے، اور آپ نے ان کو بھی نقصان پہنچائے، بار بار کہہ دینا منصور علی شاہ آئیں گے تو بس جی ہم تو اکتوبر میں آ جائیں گے۔ آپ نے خام کنٹروورشل بنا کے نا ان کی آپ نے جو اپائنٹمنٹ تھی وہ بھی خراب کر دی ہے۔
ابھی بھی یہی باتیں کی ہے. ٹرمپ آئے گا, he can't do anything. It is their establishment. یہاں ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے, وہ اس کے مطابق اس ونڈو میں جاتے ہیں, اس کے بعد نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے لیاقت شاہ وانی صاحب, 26ویں آئینی ترامیم تو ہو گئی, جس طرح سے ہوئی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے, بڑی تگودو کی گئی حکومت کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی. بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ حکومت 27ویں آئینی ترامیم ضرور لائے گی, کیونکہ جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتی تھی 26ویں آئینی ترامیم کے ذریعے, ان میں کامیابی نہیں ہوئی. اب حکومت کو کیا ضرورت ہے 27ویں آئینی ترامیم لانے کی؟ آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے مقاصد ہیں جن میں انہیں کامیابی نہیں مل پائی؟ دیکھیں ابھی تو حکومتی جو ترجمان ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ابھی ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, اور یہ صرف کیا چاہتے ہیں, کوئی ہوم ورک ان کا اس بات پہ ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں یہ درج ہے کہ آپ اپنے ضروریات کے تحت آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. آئین میں ترمیم نہیں ہے, اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں انہوں نے آئینی ترمیم کو ایسے اس کو پورٹریٹ کیا جیسے کوئی یہ غیر آئینی عمل ہو. یہ کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن میں 27 ترامیم ابھی تک وہاں پہ بھی ہو چکے ہیں. دنیا میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں, بھلے جو فیڈریشنز ہیں ان کے ریجڈ ہوتے ہیں, جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ان کے نہیں ہوتے, ترامیم آتے رہتے ہیں, اور فیوچر میں بھی جہاں جہاں ہوگا ترمیم ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, بار بار ہونی چاہیے. ہاں وہ جو ترامیم ہے اس میں یہ ہے کہ جو آئین کا بنیاد ہے وہ عوام کے فلاح کے لیے ہو, عوام کے بہبود کے لیے ہو. بالکل اگر 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے, 28 ٹھیک ہے, اگر عوامی مفاد کے لیے جا رہی ہیں تو بالکل یہ ہونا چاہیے. حارث نواز صاحب, حکومتی اراکین کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں تاثر کیوں ہے کہ جو جج آپ کے حق میں فیصلے دے گا یا جو آپ کے پسند کا ہوگا, پسند ناپسند ججز کا تاثر ہے ہمارے ملک میں, چاہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ لیں جو گزشتہ دنوں صورتحال بنی, ان کے خلاف جس طرح سے باتیں ہوتی رہی, پھر لندن میں جو واقعہ پیش آیا. اب یہ تاثر زائل کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک میں. بار بار یہ کہا جانا ہے کہ جسٹس منیب اختر, جسٹس منصور علی شاہ گھر بیٹھ جائیں, استعفیٰ دے دیں. یہ صورتحال پھر کس طریقے سے اس کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں؟ I think یہ بہت انفارچونیٹ ہے. It should never happen. ڈیسیژنز گورنمنٹ کے خلاف ہوں, اپوزیشن کے خلاف ہوں, سب ڈیسیژن دیے ہوئے ہیں. یہ ویری ریسپیکٹیبل کانسٹیٹیوشن کے ماہر وہ جج ہیں, ان کو ایسی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اور ججز کو ایلیویٹ کیا, ابھی اور ایلیویٹ کر رہے ہیں 6 ججز کو, تو ان کو لے کر آئیں. لیکن جو ججز ہیں ان کی رسپیکٹ اور ان کی ڈگنیٹی شوڈ ریمین دیئر, تاکہ جب وہ فیصلہ کریں ایکسیپٹیبل ہو. اور گورنمنٹ کو تو بالکل ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اب آپ ججز کو آپ نے خود اپوائنٹ کرنا ہے, اس لیے یو شوڈ بی ویری میلو. آپ بہت سوچ سمجھ کے بات کریں. آپ کے وزراء, آپ کی پارٹی کے لوگ بالکل یہ تاثر نہ دیں کہ واقعی آپ نے ان کو وکٹمائز کیا ہے, اور آپ نے ٹھیک ہے ایک امینڈمنٹ لیے, 3 میں سے آپ نے ایک کو سلیکٹ کر لیے, ریسٹ آل انجوائے دا سیم اسٹیٹس, سیم رسپیکٹ. اور بہت سینئر ججز ہیں, ان کے بارے میں کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. دیئر ڈیسیژنز شوڈ بی, جو رسپیکٹ کرنے چاہیے. وہ ججز کا ڈیسیژن بولتے ہیں, جج خود نہیں بولتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. عابد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون بنے گا؟ یہ بڑا ہاٹ کوسچن ہے آج کے دنوں میں. آئینی بینچ کا سربراہ اگر جسٹس منصور علی شاہ بن جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے قابل قبول ہوگا, یا پھر کیا حکومت کی طرف سے ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں کس کو بننا چاہیے آئینی بینچ کا سربراہ؟ دیکھیے جی, میرے نظر میں اس کو بننا چاہیے جو کیپیبل ہو, اس کو بننا چاہیے جو میرٹ پہ ہو, اس کو بننا چاہیے جس کو کانسٹیٹیوشنلی جس کا رائٹ بنتا ہو. یہ جو آپ نے پہلے اپنے سوال میں کہا تھا کہ حکومت کے ججز اور اپوزیشن کے ججز, اور کوئی فیصلہ حکومت کے خلاف ہو تو حکومت تنقید کرتی ہے, کسی اور کے خلاف وہ تنقید کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں رہا. ہم 143 کے اوپر ہماری جوڈیشری ہے, جو آخری امید ہوتی ہے پاکستان کے عوام کی. اور ہماری جوڈیشری, اگر مولوی تمیز الدین کے کیس سے ہم شروع کریں تو آج تک ہمارے سپریم کورٹ کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ ایک ایکسچکر ہسٹری ہے. ہم نے ڈکٹیٹروں کو یہ موقع دیا ہے کہ 3 سال تک وہ آئین میں ترمیم کر لیں, لیکن جب پاکستان کے عوام کی منتخب پارلیمنٹ, جس طرح شوانی صاحب نے پہلے کہا کہ 2 تہائی اکثریت سے جو
آئین میں طریقہ کار دیا ہوا ہے ایکسکیوز می جو آئین میں طریقہ کار درج ہے اس میں آئینی ترمیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو آئین اجازت دیتا ہے اس کی، آپ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو نہیں چھیڑ سکتے. تو دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر اگر حکومت پاکستان کے عوام کی منتخب پارلیمنٹ سے کولیکٹیو وزڈم سے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے وہ یونینیمسلی پاس ہوئی ہے، کیونکہ پرنسپلی کسی قسم کا کوئی اعتراض پی ٹی آئی نے اس میں نہیں کیا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آخری دن بیرسٹر گور اور دیگر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ مسودہ جو آج مولانا فضل الرحمان پیش کر رہے ہیں یہ تو ہمارا مسودہ ہے. یعنی پرنسپلی انہوں نے اس کے ساتھ اختلاف کیا، لیکن جا کے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے پھر بعد میں انہوں نے پلینگ ٹو دا گیلریز کیا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے شور شرابہ ڈال دیا. جسے 26ویں ترمیم جو ہے وہ خدا نخواستہ پاکستان کے آئین کو توڑ دیا گیا ہے. تو میں آپ نے جو سوال کیا کہ کس کو ہونا چاہیے، میرا خیال ہے میرٹ پہ ہونا چاہیے. جو کانسٹیٹیوشنلی جس کا رائٹ بنتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کی کمیٹی اور جو کمیشن بنے گا اس کمیشن میں بڑی ہینڈسم تعداد میں جوڈیشری کے لوگ ہوں گے، تو وہاں پہ کنسنسس کے ساتھ بننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میس کو اب ختم ہونا چاہیے. ہماری سپریم جوڈیشری کے ججز کو بھی یہ بات باور ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے گڈ ٹو سی اور یو اور دیگر اس طرح کے جو انہوں نے فیصلے کیے، جس طرح آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، جس طرح کنٹروورشل انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی شایان شان نہیں ہے. تقدیر کسی کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ ملک کی سپریم ترین اپیکس جوڈیشری کا ممبر بنتا ہے، وہ صدیوں تک اس کو یاد رکھا جاتا ہے اور اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے چھوٹے موٹے پولیٹیکل موٹیو کے لیے عوام ہونا چاہیے. تو لیاقت شاہ وانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں عدلیہ پر جو آئے روز سوالات اٹھتے ہیں، آئے روز جو تنقید کی جا رہی ہے عدلیہ کے کردار پر، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اب جج کے اہل یا نااہل ہونے کا فیصلہ پھر اسی بات پر ہوگا کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آتے تو وہ جج بڑا قابل اعتماد اور قابل جج ہے، لیکن اگر وہ فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتے تو پھر وہ جج ہمیں پسند نہیں. دیکھیے، جج کی قابلیت جو ہے انصاف کے بول بالا سے منسلک ہے. اگر جج اپنے آپ کو کنٹروورشل نہ بنائیں، کسی کو فیور نہ دیں، اپنے آپ کو کہیں کبھی پاور احمد کہتے ہیں، کبھی جیسے عباسی صاحب نے کہا گڈ ٹو سی کہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے جج صاحبان کو بھی کسی زمانے میں بڑا وہ اسپائسی قسم کے ٹی وی اسکرین پہ ان کے سلائڈ چلتے رہے، ان کا نام چلتا رہے، ان کو بھی بڑا اچھا لگتا تھا. یہ دس از انفارچونیٹ. اور پھر یہ ایک شوق پیدا ہوا. اب اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سائڈز ہیں کہ لائیو جو کورٹ پروسیڈنگز ہے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے، تو جج بھی انسان ہے، ان کو بھی بڑا اچھا محسوس ہوتا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پہ پھر سوشل میڈیا پہ وہ ریمارکس دیتے ہیں جو پاپولر ریمارکس ہیں. جب دیکھتے ہیں اس کو پاپولرٹی ان ریمارکس کے ساتھ، اس گفتگو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پھر اسی لائن کو ٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، which is unfortunate. جج کا جو اس کے فیصلوں سے، اس کے کنڈکٹ سے وہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے، اور جج اپنا جو ہے وہ خود بناتا ہے. ہمارے اس ملک میں ایسے ججز رہے ہیں جنہوں نے میرٹ پہ کام کیا، جنہوں نے ماوراء کے کام کیا. آج بھی لوگ جو ہے نا ان کا نام نیگیٹو انداز سے نہیں لیتے، ان کی عزت کرتے ہیں. ہمارے جج صاحبان جن کو گالیاں پڑتی ہیں یا جن کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں، وہ اصل میں اپنے پیچھے وہ لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ نوشتہ دیوار ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اس رویے کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے. حارث صاحب، لاسٹ کمنٹ آپ کر دیجئے کہ عدلیہ میں پسند ناپسند کا جو جیسچر ہے، جس طرح سے عابد عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیاقت شاہ وانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی عوام کے لیے کوئی مثال قائم کر سکیں، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ انیشل سٹیپ تو کسی کو لینا پڑے گا نا. دیکھیں، آئی تھنک اسٹیپ از دا چیف جسٹس آف پاکستان جو بھی جج صاحب بنے ہیں افریدی. ہی از اے پرسن، ہی از اے ٹیم کیپٹن. ان کو اپنی ٹیم اپنی جوڈیشری میں دیکھیں، بیٹھ کریں، کانفرنس کریں، اس میں ڈسکس کریں، اینڈ وہ ہی شوڈ بی ویری امپارشل. ہر ایک کی کیپیبلٹی کے مطابق، ان کی پروفیشنل کیپیبلٹی کے مطابق ان کو جو آپ اگر ذمہ داری دیتے ہیں، دین ہی شوڈ آنر جو وہاں ڈیسیژنز ہوں ان کو امپلیمنٹ کریں. جو جج کا ڈیسیژن اور ریویوز کے بھی فیور میں آتا ہے، دین یو امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ ایگزیکٹو نے. کورٹس کے پاس کوئی آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے نہیں ہے، وہ ایک کمانڈ ڈاؤن ٹو پاور ہے.
تو جو بھی وہ فیصلہ ہوتا ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اس کے اندر رسپیکٹ, یہ ابھی تمام جدید شوڈ بی ٹوگیدر, جو آتے ہیں بیٹھیں مل کے فیصلہ کریں, ایک آپس میں اوتھ لیا ہوا آپ نے انصاف کو, اور یہ پورے پاکستان کو. ہاں یہ کون امپورٹنٹ ہے کہ ان کو چاہیے جوڈیشری کو لو جوڈیشری میں ریفارم لے کر آئیں. جب 20-20 سال ایک مقدمے کو لگ جاتے ہیں, ہائی سپریم کورٹ کر لیے, واٹ اباؤٹ دا لوور کورٹس, وہاں بھی جوڈیشل ریفارمز کریں تاکہ پراپر پتہ چلے اٹس ناٹ اونلی فار اپر جوڈیشری بٹ اٹ شوڈ بی فار دا لوور جوڈیشری ایز ویل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ججز ہیں ان کو بھی اگر اپنے اندرونی اختلافات ہیں کسی ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ وہ آئی روز میڈیا کی زینت نہ بنے. جو اختلافات ہیں آپس میں حل کرنے کی انہیں بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.